السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب حضرت مولانا لقمان شفیق لقمان وہابی بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے۔ ایک قاری صاحب جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ بڑے عجیب و غریب اشارے کر رہا ہے، اور لوگ اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے سامنے ٹیبل پر پیسے بھی ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسا شخص قابل مذمت ہے، بلکہ شریعت کے اندر بھی ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے جو قرآن پڑھ پڑھ کر کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ تو یہ ویڈیو قابل تعریف نہیں کہ آپ اس کو بخوشی ہر جگہ سینڈ کر رہے ہو۔ ایسے مناظر اور ایسی ویڈیوز قابل مذمت ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ بھیک مانگنا ہے، پہلے تو اس بندے کا عجیب و غریب حرکتیں کرنا، اور پھر سامنے ٹیبل پر لوگوں کا آ کر پیسے پھینکنا۔ نعوذ باللہ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ثم نعوذ باللہ، کوئی میراثی ڈول تو نہیں بجا رہا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے جو قرآن پاک پڑھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو قرآن پڑھ پڑھ کر کے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کائنات کے عظیم الشان بادشاہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ قرآن اس لیے تھوڑا نازل ہوا کہ آپ قرآن لوگوں کو سناؤ اور لوگوں سے بھیک مانگو۔ اور جیسے بندہ روڈ کنارے بیٹھے ہوئے بھکاری کو نوٹ پھینکتا ہے، جیسے بندہ روڈ کنارے بیٹھے ہوئے بھکاری کو پیسے ڈالتا اور پھینکتا ہے، آپ کی ویڈیو کے اندر وہی حال ہے۔ یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، عجیب و غریب ہاتھوں سے حرکتیں کر رہا ہے، اور پھر لوگ اس طرح اس کے سامنے نوٹ پیسے پھینک رہے ہیں جیسے بندہ بھکاری آگے پیسے ڈالتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے۔ جی، قرآن کریم تو ہدایت کا سامان ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ قرآن اللہ کی جناب سے ہدایت کا سامان ہے، قرآن اللہ کی جناب سے نور مبین ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا یہ کتاب تو تمام عالمین کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن اس لیے نازل ہوا کہ آپ اس کو پڑھ کر اور سن کر سنا کر ہدایت کا اپنے لیے بندوبست کرو۔ آپ اس اللہ کے قرآن کو سنو اور پڑھو اور اپنے آپ کو اللہ کے نور سے منور کر لو۔ قرآن پاک اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ آپ قرآن پڑھو اور میراثیوں کی طرح لوگوں سے ویلے وصول کرو۔ قرآن پاک اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ آپ قرآن پڑھو اور لوگوں سے بھیک مانگو۔ قرآن کریم اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ آپ قرآن پڑھو اور لوگ آپ کو اس طرح پیسے ڈالیں جس طرح بھکاری اور میراثی کو پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ بہت بد نصیب اور محروم یہ لوگ ہیں، بدبخت یہ لوگ ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر جس طرح میراثیوں کو اور بھکاریوں کو پیسے ڈالے جاتے ہیں اس طرح ان بدبختوں کو پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ حضور پر نور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں۔ الف لام میم۔ قرآن تو اس لیے نازل ہوا، قرآن پڑھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کا ثواب پاؤ۔ قرآن بھیک مانگنے کے لیے رہ گیا جی کہ قرآن پڑھا جائے اور لوگ بھیک ڈالیں یا میراثیوں کی ویلیں ڈالیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کی مذمت کریں، ہم ایسے لوگوں کو وائرل کریں، ہاں جی، تو دیکھنے والے کیا دیکھیں گے کہ یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بے وقوف جس طرح ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا یہی ڈھنگ اور یہی طریقہ ہے۔ قرآن پاک پڑھ پڑھ کر لوگ اس کو ویل اور پیسے ڈال رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کا یہ مقصد تھا